اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المدوم کتاب حج درس نمبر 268 میں میقات کا مفہوم اور اس کے بعض احکام بیان کیے جائیں گے۔ میقات کے بارے میں گفتگو ہونے والی ہے اور اس کا مفہوم اور بعض احکام بیان کیے جائیں گے۔ لفظ میقات کی صرفی تعلیل اور تحقیق پیش کی جائے گی۔ شہید ثانی اور دیگر محققین کی رائے کا بیان آنے والا ہے۔ میقات سے پہلے احرام باندھنے کا حکم، متعلقہ فروعات اور مسائل ذکر ہوں گے، نظریات بیان کیے جائیں گے، عبارت کی تطبیق اور تشریح بھی پیش کی جائے گی۔ الفصل الثالث فی المواقیت واحدها میقات وهو لغة الوقت المضروب للفعل والموضع المعین له والمراد هنا الثانی۔ شہید اول نے تیسری فصل میں کتاب الحج میں میقات کو بیان کرنا ہے۔ یہ جو مواقیت ہے یہ میقات کی جمع ہے اور میقات کا وزن مفعال ہے۔ اصل میں یہ میقات تھا، واو ساکن ما قابل مکسور ہے تو اس کو یا میں تبدیل کر دیا گیا ہے، میقات بن گیا ہے۔ اور مفعال کا جو وزن ہوتا ہے علم صرف میں، علم اشتقاق میں، اس میں اعلیٰ کے اوزان میں سے ہے۔ جیسے مفتاح ہے، کلید اور چابی کے معنی میں ہوتا ہے، جس کے ذریعے لاک اور تالے کو کھولا جاتا ہے۔ لفظ میقات اس میں اعلیٰ ہے یا اس میں زمان یا اس میں مکان ہے، تو اس کے بارے میں محققین کی آراء میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ سلطان العلماء جن کا حاشیہ شرح العلماء اور معالم الاصول کا مشہور ہے، انہوں نے اس کو اس میں اعلیٰ قرار دیا ہے مفتاح کی طرح، اور فرمایا میقات نام ہے اس چیز کا جس کے ذریعے کسی چیز کو معین کیا جاتا ہے مکان یا زمان کے لحاظ سے۔ تو اس کی تطبیق یہ ہوگی یعنی اس مکان کو معین کرنا ہے۔ میقات وہ جگہ ہے کہ جس کے ذریعے احرام کو معین کر دیا جاتا ہے، یعنی اس جگہ سے احرام کو باندھنا ہے، اس سے پہلے یا بعد میں احرام نہیں باندھ سکتے۔ لیکن شہید ثانی کا نظریہ یہ ہے کہ لغت کے لحاظ سے اور علم صرف کے لحاظ سے یہ اس میں مکان یا اس میں زمان ہے، جیسا کہ بعض اہل ادب نے تصریح کی ہے کہ اس میں زمان اور مکان کا ثلاثی مجرد جو وزن ہے وہ مفعال ان کے وزن پر ہوتا ہے، جیسے میلاد ہے، میعاد ہے۔ میلاد تو زمان تولد ہوتا ہے اور میعاد وعدہ گاہ کو کہتے ہیں۔ میقات یعنی کسی چیز کا زمانہ یا کسی کام کی جگہ۔ تو بحث حج میں اس سے مراد اس میں مکان ہے، یعنی وہ جگہ جہاں سے شریعت نے احرام باندھنے کو معین کیا ہے اور مسافروں کے لیے وہاں سے احرام باندھنا واجب ہو جاتا ہے۔ الفصل الثالث فی المواقیت، تیسری فصل کتاب الحج میں میقات کے بارے میں ہے۔ مواقیت جمع ہے، واحدھا میقات، اس کی واحد میقات ہے، اور یہ لغت کے لحاظ سے وہ وقت ہے جس کو کسی کام کے لیے معین کیا گیا ہو، یعنی اس میں زمان قرار دیں تو یہ اس میں اس کا معنی ہوگا وہ وقت جس کو کسی کام کے لیے معین کیا گیا، مضروب جس کو معین کیا گیا، والموضع المعین له، اور دوسرا اس کا ہو سکتا ہے اس میں مکان ہو یعنی کسی کام کے لیے معین شدہ جگہ۔ والمراد ہنا الثانی، شہید ثانی فرماتے ہیں کہ اس سے مراد اس میں مکان ہے جہاں سے احرام باندھا جاتا ہے، تو وہ جگہ مراد ہے۔ قرآن و سنت جو اصلی منابع ہیں فقہ کے اور شریعت کے اور اسلام کے تمام عقائد اور معارف کے، تو وہ عربی زبان میں ہیں، تو اس کو اچھے طریقے سے سمجھنے کے لیے لینگویج کا علم ضروری ہے، اور خود وہ جو لینگویجز ہیں اس میں چار قسم کے علم آ جاتے ہیں۔ ایک علم صرف ہے، ایک علم نحو ہے، اور ایک علم لغت ہے، اور ایک علم معانی بیان ہے۔ ان چاروں کو سیکھے بغیر شاید وہ کسی حد تک ترجمہ کر لے یا کسی حد تک سمجھ سکے، لیکن اس کے دقائق اور لطائف کو نہیں سمجھ سکتا، چونکہ قرآن اور سنت جو معصومین کے فرامین پر مشتمل ہے، اس میں بہت زیادہ فصاحت و بلاغت اور
دقت پائی جاتی ہے۔ کسی بھی مادری زبان کو بولنے والا جو شخص اس کے مختلف تعبیروں کو، اشارے کنائے کو اور اس کی ضرب الامثال کو سمجھ سکتا ہے، دوسرا شخص وہ نہیں سمجھ سکتا۔ تو اگر ہم قرآن و سنت کو اس کے تمام لطائف کے ساتھ سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ علوم ضروری ہوتے ہیں۔ علم صرف کو علم اشتقاق بھی کہتے ہیں، جس میں مختلف صیغے بنانے کو سیکھا جاتا ہے، مختلف الفاظ کو مشتق کرنے کا طریقہ سیکھا جاتا ہے۔ حتیٰ ایک اشتقاق صغیر ہوتا ہے، ایک اشتقاق کبیر ہوتا ہے۔ عموماً جو صیغے نکالے جاتے ہیں یہ تو معمولی طریقہ ہوتا ہے۔ ایک اشتقاق کبیر ہوتا ہے، ظاہراً ایک لفظ کی جو سیٹنگ ہے الفاظ کی اس کو چینج کرنا اور اس سے اشتقاق کرنا۔ مثلا فسر یفسر تفسیر کرنا کے معنی میں ہے، تو اس کے فعل ماضی، فعل مضارع، امر نہیں اور باقی جو کیا ہوتی ہے گردان صغیر و کبیر ہوتی ہے، یہ سارے مسائل صرف میں بیان کیے جاتے ہیں۔ اشتقاق کبیر کیا ہوتا ہے؟ اسی فسر یفسروں کے جو حروف اصلی ہیں ان کی جگہ تبدیل کریں۔ مثلا سافر یسافر بنائیں، سین کو پہلے لے آئیں، فا کو درمیان میں لے آئیں، سافر یسافر سفر کرنے کے معنی میں ہو گیا۔ اور ایک اس کی تیسری ترتیب بن سکتی ہے رافسا، را کو شروع میں لے آئیں، رافسا یرفسو، تو اس کا معنی لات مارنے کے معنی میں ہوتا ہے۔ بعض اوقات مسائل کے بعض جگہوں پر بھی اس کا استفادہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو طریقہ ہے جمہرۃ اللغہ میں جناب ابن درید نے اس سے استفادہ کیا ہے۔ اس طرح 2/3 لغت کی کم ہو گئی ہے، یعنی وہ حافظ سا لغت کا، شعر و شاعری کے حافظ، قرآن و سنت کے حافظ مل سکتے ہیں لیکن لغت کا حفظ بہت مشکل ہے، لیکن اس نے اپنی جمہرۃ اللغہ میں اس کو 2/3 کم کر کے اس کو حفظ کیا ہے۔ علم نحو کو علم گرامر بھی کہتے ہیں، یعنی کہ جب آپ مختلف الفاظ جن کا طریقہ آپ نے سیکھ لیا ہے اس میں صرف اور اشتقاق میں، تو اس کو کیسے ترتیب دینا ہے کہ ایک بامانہ جملہ بن جائے، اگلا بندہ اس کو سمجھ سکے، تو اس میں جملات کی قسمیں ہوتی ہیں، پھر مختلف اس کے ساری گرامر کی باتیں جو ہے علم نحو پر بڑے بڑے علماء نے کام کیا ہے، حتیٰ کہتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام نے اس کا آغاز کیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں تنبیہ المرید فی شرح مغنی الحدیث میں بھی مقدمے میں بیان کیا گیا، باقی علماء نے بھی کام کیا ہے۔ تیسرا علم ہے علم لغت۔ یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کون کون سے الفاظ کن معنی میں اس لغت والوں کے پاس استفادہ ہوتے ہیں۔ علم لغت کے بغیر صرف اور نحو بھی پھر کام نہیں دے گی، کیونکہ اساس تو علم لغت ہے، یعنی ڈکشنری ہے جہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کون کون سے معنی اس کے ہو سکتے ہیں۔ تو اس پر بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں، علماء نے، محققین نے اپنی زندگیاں صرف کی ہیں قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے، اس کی اساس پختہ کی ہے۔ اور چوتھا علم ہے علم معانی بیان، یعنی ایک مطلب کو مختلف طریقوں سے جو بیان کیا جاتا ہے، مختلف مثلا ایک مطلب کو سادہ طریقے سے بیان کرنا ہے، پھر اس میں تاکید پیدا کرنی ہے، پھر اس میں حصر پیدا کرنی ہے۔ جملہ خبریہ اور انشائیہ میں کیا فرق ہے، حصر، محصور کرنا، تاکید کرنے کے ادوات کیا، یہ ساری چیزیں بھی علم معنی بیان میں ہوتی ہے۔ مختصر المعانی، مطول، ایسی کتابیں علماء پڑھتے تھے کہ واقعاً کمال کو وہ سمجھ سکتے تھے جو قرآن اور سنت میں فصاحت و بلاغت پائی جاتی ہے۔ اور علم بیان میں استعارہ، تشبیہ اور کنایہ یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اسی کا ایک تیسرا علم علم بدیع، یعنی مزید اس میں جو فصاحت و بلاغت میں رنگ بھرے جاتے ہیں اور اس میں ادبی پہلو پائے جاتے ہیں، شعر و شاعری کی حد تک جو پہنچ جاتا ہے کام، تو وہ کسی علم معنی بیان کے ساتھ اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو اگر ہم قرآن اور سنت کو کما حق سمجھنا چاہتے ہیں تو مختلف علوم اس میں کار فرما ہے سمجھنے کے لیے، وہاں یہ 4 علوم بھی بہت ضروری ہے۔ اسی وجہ سے جہاں بھی مناسبت کوئی نکلتی ہے تو شہید ثانی اس کو بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے لا یصح الاحرام قبل المیقات الا بالنظر وشبهه من العهد والیمین اذا وقع الاحرام فی اشہر الحج، هذا شرط لما یشترط وقوعه فیها وهو الحج مطلقا وعمرة التمتع۔ میقات کے احکام کیا ہے، فرماتے ہیں لا یصح الاحرام قبل المیقات، وہ جگہ جہاں سے
احرام باندھنے کا حکم ہے تو اس سے پہلے احرام باندھنا صحیح نہیں ہوتا، مگر یہ کہ نذر و عہد و قسم اس طرح ہو کہ اس سے پہلے احرام باندھوں گا تو اس صورت میں جائز ہو سکتا ہے۔ ناظر منت ماننے کو کہتے ہیں، عہد و پیمان خدا کے ساتھ کرتے ہیں، یمین و قسم اٹھاتے ہیں، تو پھر اس صورت میں اس سے پہلے ہو سکتا ہے، لیکن اس میں شہید اول فرماتے ہیں ایک شرط ہے، اذا وقع الاحرام فی اشہر الحج، میقات سے پہلے احرام صحیح نہیں ہے مگر اس کی ناظر مانی ہو کہ اس سے پہلے باندھوں گا۔ اس میں شرط ہے کہ جب احرام کو حج کے مہینوں میں انجام دے، میقات سے پہلے تو باندھے گا لیکن حج کے مہینوں سے پہلے نہ باندھے بلکہ حج کے مہینوں میں۔ شہید ثانی فرماتے ہیں کہ یہ جو شہید اول نے شرط لگائی ہے کہ حج کے مہینوں میں احرام باندھنے، تو اس کی مراد کیا ہے؟ یہ شرط ہے لما یشترط وقوعہ فیہا، کہ جس کے احرام کا واقع ہونا حج کے مہینوں میں شرط ہے، وہو الحج مطلقاً، حج کا احرام اس میں شرط ہے کہ وہ حج کے مہینوں میں ہو۔ مطلقاً سے مراد ہے جو بھی قسم حج کی ہو، حج تمتع، حج قران و حج افراد، تمام قسم کی جو حج ہے اس کے احرام میں شرط ہے کہ وہ واقع ہو اشہر حج میں، حج کے مہینوں میں۔ وعمرۃ التمتع، اور عمرہ تمتع میں بھی شرط ہے کہ اس کا احرام حج تمتع کے مہینوں میں واقع ہو۔ تو بہرحال وَلَوْ كَانَ عُمْرَةً مُفْرَدَةً لَمْ يُشْتَرَطْ وُقُوعُ إِحْرَامِهَا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، شہید اول فرماتے ہیں اگر عمرہ مفردہ ہو تو اس کے احرام کے واقع ہونے میں شرط نہیں ہے کہ وہ فقط حج کے مہینوں میں ہو، لجوازها فی مطلق السنۃ، کیونکہ عمرہ مفردہ کا احرام جائز ہوتا ہے مطلق سنہ، پورے سال میں عمرہ مفردہ کرنے کے لیے لوگ جاتے ہیں اور اس کا احرام باندھنا جائز ہوتا ہے۔ فَيَصِحُّ تَقْدِيمُهُ عَلَى الْمِيقَاتِ بِالنَّذْرِ مُطْلَقًا، تو اس کو میقات سے پہلے اس کے احرام کو باندھنا صحیح ہوگا جب نظر کی ہو کہ اس سے پہلے احرام باندھوں گا۔ مطلقہ سے کیا مراد ہے؟ چاہے اس کا احرام حج کے مہینوں میں ہو یا دوسرے مہینوں میں ہو۔ والقول بجواز تقدیمہ بالنظر وشبہہ اصح القولین واشہرہما وبہ اخبار بعضها صحیح۔ شہید ثانی فرماتے ہیں شہید اول نے جو فرمایا ہے کہ نظر و منت اور عہد و قسم کے ساتھ میقات سے پہلے احرام کو باندھنا جائز ہوتا ہے، یہ نظریہ صحیح تر قول ہے، نظریہ ہے اور مشہور تر قول ہے، اس کے مقابلے میں بھی ایک قول موجود ہے۔ بہرحال یہ جو صحیح تر قول ہے بہی اخبار، اس پر روایات دلالت کرتی ہیں، بعضها صحیح، بعض ان میں سے صحیح اور معتبر ہیں، سند کے لحاظ سے حجت ہیں۔ فلا یسمع انکار بعض الاصحاب لہو استضعافا لمستندہ، تو بعض علماء کا اس نظریے کا انکار کرنا قابل سماعت نہیں ہے، یعنی قبول نہیں ہے، استضعافا لمستندہ، چونکہ وہ اس کی دلیل کو ضعیف قرار دینا چاہتے ہیں، یا بہت سی روایات اس پر دلالت کرتی ہیں اور ان میں سے بعض معتبر اور صحیح و سند ہیں، حجت ہیں، تو جناب علی آپ اس کا انکار کیسے فرما سکتے ہیں؟ تو یہ استدلالی باتوں میں آپ کو پتہ ہے کہ فقہ شیعہ میں روایات پر بہت زیادہ تحقیق کی جاتی ہے، تو یہاں اس مسئلے میں بھی اختلاف کی تحقیق ہم روایات کی روشنی میں پیش کریں گے۔ میقات کو لغت کے لحاظ سے بعض ماہرین لغت نے اس میں زمان لیا ہے، تو یہ نظریہ ہے جوہری کا۔ صحاح اللغہ میں جلیل القدر معروف ماہر لغت ہے جن کی کتاب کا نام بھی صحاح لغت ہے اور مصدر ہے اس فن کا، اگرچہ مؤلف اپنی آخری عمر میں پرواز کرنا چاہتے تھے، ظاہراً مختل ذہن ہو گئے تھے اور نیشا پور کے جامع مسجد کی چھت پہ چڑھ کے کہا کہ میں پرواز کرنا چاہتا ہوں، اور چھلانگ لگائی اور فوت ہو گئے۔ انہوں نے فرمایا ہے المواقیت جمع میقات وهو الوقت المضروب للفعل، یعنی یہ وقت مراد ہو سکتا ہے جو اس احرام کے لیے معین ہے، والموضع، یا پھر یہ اس کام کے لیے اس میں مکان ہے۔
اسی لیے کہا جاتا ہے ھذا میقات اہل الشام للموضع الذی یحرمون منہ، اس جگہ کو جہاں سے اہل شام احرام باندھتے ہیں اس کو میقات کہا جاتا ہے۔ بہرحال پہلا جو حکم ہے میقات سے پہلے احرام باندھنا صحیح نہیں ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، تمام فقہاء شیعہ اس کے قائل ہیں، روایات بھی اس پر دلالت کرتی ہیں۔ صحیح عبید اللہ الحلبی جلیل القدر سے کا راوی ہیں، کوفی تھے اور ان کے کاروبار حلب میں تھے۔ روایت میں الاحرام من مواقیت خمسۃ، مواقیت چونکہ جمع منتہی الجموع پہ ہے، مساجد کے وزن پہ ہے تو یہ غیر منصرف ہے، اور چونکہ یہ اس پر غیر منصرف پر کسرہ نہیں آ سکتا تو اس وجہ سے ہم نے اس کو پڑھا ہے مواقیت خمسۃ، لیکن اس کی صفت پھر مجرور ہے، اس پر ظاہری کسرہ آیا ہوا ہے۔ وقتها رسول اللہ لا ينبغي لحاج ولا لمعتمر ان يحرم قبلها ولا بعدها، یعنی احرام 5 مواقیت سے باندھا جاتا ہے، ان کو نبی اکرم نے معین فرمایا، کسی حاجی اور عمرہ کرنے والے کے لیے سزاوار نہیں ہے کہ ان سے پہلے یا بعد میں احرام باندھے۔ وسائل الشیعہ باب اول ابواب المواقیت میں ہے، حدیث صحیح عمر بن عزینہ جلیل القدر سے کا راوی ہے، امام صادق علیہ السلام سے روایت کی من احرم دون الوقت فلا احرام له، جو شخص میقات سے پہلے احرام باندھے تو اس کا احرام صحیح نہیں ہے۔ وسائل الشیعہ باب نہم ابواب المواقیت میں ہے، مگر نظر و منت اور عہد و قسم کے ذریعے اس سے پہلے باندھا جا سکتا ہے۔ مشہور نظریہ یہی ہے، صحیح حلبی جلیل القدر سے کا راوی کی معتبر السند روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے، ان رجل جعل للہ علیہ شکرا ان یحرم من الکوفہ قال فلیحرم من الکوفہ ولیفی للہ لما قال، ایک شخص نے اللہ کے لیے شکرانے کے طور پر اپنے اوپر لازم قرار دیا کہ وہ کوفہ سے احرام باندھے گا، فرمایا کوفہ سے احرام باندھے اور جو اس نے عہد و پیمان کیا اللہ کے ساتھ اس کو پورا کرے۔ وسائل الشیعہ باب 13 ابواب المواقیت حدیث اول، علی بن ابی حمزہ کی روایت ہے، ظاہراً بطینی مراد ہے، اس کے بارے میں شدید اختلاف ہے، نہایت ضعیف بھی ہے۔ ابھی النور الجلی کوئی کتاب اور بعض متاخرین نے اس کو وثاقت البطائنی یعنی اس کی وثاقت کو ثابت کرنا چاہا ہے، اور بعض اہل رجال نے تو حد کر دی ہے، تحقیقات الاخیار کے عنوان سے کتاب چھاپ کر سارے ضعیفوں کو ثقہ بنا ڈالا ہے۔ بہرحال راویوں کے بارے میں 1000 سے زیادہ کتاب جو ہے شیعہ علماء محققین نے لکھی ہے، ان کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اردو زبان میں کافی سرمایہ موجود ہے، کتاب المندوبین، رجال نجاشی، رجال ابو کشی اور بہت سی کتابیں اب یہ اردو میں آ چکی ہیں۔ تو اس روایت میں ہے کتبت الی ابی عبداللہ علیہ السلام اسألہ عن رجل جعل للہ علیہ ان یحرم من الکوفہ قال علیہ السلام یحرم من الکوفہ، میں نے امام صادق علیہ السلام کو خط لکھا اس شخص کے بارے میں سوال کیا جس نے خدا کے ساتھ عہد و پیمان کیا کہ کوفہ سے احرام باندھے، فرمایا وہ کوفہ سے احرام باندھے گا، اس پر واجب ہے۔ وسائل الشیعہ باب 13 ابواب المواقیت حدیث دوم، اس طرح اور بھی روایات اس پر کافی موجود ہیں، جیسا کہ جناب شہید ثانی نے اشارہ فرمایا ہے اس عبارت میں ہی اخبار بعضها صحیح، تو یہ مشہور تر نظریہ ہے، صحیح تر قول ہے۔ جناب ابن ادریس حلی جلیل القدر فقی گزرے ہیں، اور جو ہمارا شیعہ مکتب کے حوزات ہیں ان کی ترتیب پہلے تو مکہ مدینہ ہے، اس کے بعد پھر کوفہ بنا اور اس کے بعد بغداد، اور پھر بغداد سے شیخ توسی نے نجف کو تاسیس کیا اور وہاں سے ابن ادریس حلی نے پڑھ کر ہجرت کی اپنے علاقے ہیلا میں اور اس کو تاسیس کیا، حوزہ بنا ڈالا۔ تو جناب ابن ادریس حلی ویسے بھی کافی ان کے نظریات بھی مشہور ہیں، خبر واحد کو بھی حجت نہیں سمجھتے تھے، انہوں نے میقات سے پہلے احرام باندھنے کو حتیٰ ناظر کے ساتھ بھی جائز قرار نہیں دیا۔ علامہ حلی علیہ الرحمہ نے مختلف الشیعہ میں اس نظریے کو بھی اختیار کیا ہے، اور جناب ابن ادریس کی تائید فرماتے ہیں۔
ان علماء کا ماننا یہ ہے کہ جب شریعت میں احرام کے لیے میقات کو معین کیا گیا ہے، اگر کوئی شخص میقات سے پہلے احرام باندھنے کی منت کرے گا تو یہ منت ہی باطل ہے، نظر ہی باطل ہے، کیونکہ نظر تو ان چیزوں کی ہوتی ہے جو شریعت کے مطابق ہوں اور شریعت میں ترجیح رکھتی ہوں۔ اب شریعت نے پورا جو ہے ایک حد بندی کر دی ہے، میقات معین کر دیے ہیں، کوئی شخص اس سے پہلے احرام باندھنے کی مدد کرے تو یہ مدد ہی باطل ہے، کیونکہ یہ مدد غیر شرعی ہے۔ جیسے کوئی شخص منت مانے کے وقت سے پہلے نماز پڑھوں گا یا جناب علی اعمال حج کو مثلا وقوف عرفات و مشر کو کسی اور علاقے میں جا کے انجام دوں گا تو یہ تو صحیح نہیں ہوگی مدد۔ اس میں اشکال یہ ہے کہ جناب یہ روایات آپ پر حجت ہیں، کیونکہ صحیح حلبی اور باقی راویوں کی کثیر روایات تو معصومین نے جب اجازت دی ہے اور شریعت کی طرف سے اس کی اجازت معین اور موجود ہے تو پھر اس کو ماننا پڑے گا۔ ہاں شرط ہے کہ احرام حج کے مہینوں میں اگر عمرہ تمتع یا حج افراد و قران کا احرام ہو، چونکہ وہ اس میں قانون ہے اور اس سے ہم نہیں نکل سکتے مگر جتنا روایات نے اس کو جائز قرار دیا ہے۔ روایات نے اتنا جائز قرار دیا ہے کہ میقات سے پہلے احرام منت کی صورت میں باندھ سکتے لیکن اس کے وقت کی تو مخالفت نہیں کر سکتے، یعنی اشور حج سے پہلے اس کو باندھتے۔ ہاں جب عمرہ مفردہ ہو تو اس میں تو چونکہ شرط ہی نہیں ہے کہ احرام اس کا نظر و منت والا احرام فقط ماہ حج میں ہو تو اس کو سال کے تمام دنوں میں باندھا جا سکتا ہے، اور جب منت کی صورت میں اس کا احرام میقات سے پہلے جائز ہو گیا صحیح ہو گیا تو پھر جب میقات سے گزرے گا تو دوبارہ احرام باندھنا لازمی نہیں ہوگا، روایات مطلق ہیں۔ تو جو مراسم دہلوی سے اور راوندی کتب راوندی سے منقول ہے کہ وہ پہلے تو باندھ سکتا ہے لیکن جب میقات سے گزرے گا تو اس کو دوبارہ باندھے تو اس کی کوئی دلیل نہیں۔ اسی طرح بعض فقہاء سے منقول ہے کہ احرام میں نظری اور منت والا احرام جب واجب ہو تو تجدید میقات سے کرنی پڑے گی ورنہ مستحب ہے تجدید۔ تو یہ بھی ایسی تفصیل ہے جس کی کوئی تحقیق اور دلیل نہیں ہے۔ تو شہید ثانی نے بہت اچھا فرمایا تھا کہ بعض اصحاب نے جو نظر و منت کی صورت میں بھی میقات سے پہلے احرام باندھنے کو جائز قرار نہیں دیا تو اس کو نہیں سنا جا سکتا، چونکہ وہ اس کی دلیل کو ضعیف قرار دینا چاہتے ہیں۔ ابن ادریس ہلی تو ٹھیک ہے چونکہ وہ خبر واحد کے منکر تھے، وہ کہتے ہیں کہ یہ روایات میرے نزدیک خبر واحد ہے، حجت نہیں ہے، لیکن علامہ ہلی مختلف الشیعہ میں ان روایات کی سند کو ضعیف قرار دیتے ہیں، حالانکہ ان میں تو صحیح و سند بھی موجود ہے۔ اور تعجب ہے علامہ ہلی سے، وہ تذکرۃ الفقہاء اور منتہی المطلب میں جواز کا حکم دیتے ہیں ان روایات سے استدلال کرتے ہوئے۔ اگر اس کا راز سمجھنا چاہیں تو یہ ہے کہ یہ جو علماء ہیں جب کوئی کتاب لکھتے ہیں تو مختلف کتاب لکھتے ہوئے مختلف مصادر پر اعتماد کرتے ہیں۔ لگتا یہ ہے کہ جناب علامہ نے مختلف الشیعہ میں سرائر ابن ادریس ہلی پر کافی اعتماد کیا ہے۔